اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں معاشرے کے اندر جو برائیاں، بدعات اور رسم و رواج جو پھیلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے انسان کو۔ معاشرے کے اندر طرح طرح کے رسم و رواج پھیلے ہوتے ہیں، دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں سارے دباؤ جتنے بھی ہوں، معاشرے کے دباؤ ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، ان دباؤ جتنے بھی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیں قرآن و سنت کے راستے کو فالو کرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جو اللہ نے نازل کی، یعنی جو اللہ کا کتاب ہے، رسول کا جو فرمان ہے، تم اس راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ یہ جو تم کام کر رہے ہو، جو بھی کام ہے، چاہے وہ شادی ہے، بیاہ ہے، جو بھی عبادت ہے، جو بھی کام ہے، تم اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے؟ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو قالو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا تھا، کہتے ہیں ہمارا رواج اس طرح ہی ہے، ہمارے جو ہے وہ مثلا شادی کو ہم لے لیں تو لوگوں سے اگر کہا جائے کہ بھئی ایسے کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہمارا رواج اسی طرح۔ وہی والی بات نا، ہمارے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے جی، ہمارے علاقے کا یہ رواج ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے محلے کا یہ رواج ہے، ہمارے رشتہ داروں کا یہ رواج ہے، ہم ایسا کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہاں اس کو چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندانوں کو، ان چیزوں کو کہ یہ اس کا رواج ہے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا تمہیں شیطان جہنم کی طرف بلائے تو تم اس کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ وہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ تمہیں کہے آؤ ادھر چھلانگ لگاؤ تو تم چلے جاؤ گے۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے دین کے حوالے کر دیتا ہے تو گویا کہ فرمایا کہ اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا کہ میں نے دین پر چلنا، آئندہ دین کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی، تو اس نے گویا کہ ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک جہاز ہوتا ہے نا، بحری جہاز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں کہ ان کو بہت بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں تو ان کے سائڈوں پر ٹائر لٹکائے ہوتے ہیں جہازوں کے، یا بڑی بڑی زنجیر ہوتی ہیں وہ لٹکائی ہوتی ہیں، کڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے رسے باندھنے کے لیے۔ جہاز جب لنگر اندوز ہوتا ہے نا تو اس پہ بڑے بڑے رسے باندھ کے اس کو سائڈ پہ باندھ دیتے ہیں، کیونکہ پانی تو ہر وقت ہلتا رہتا ہے نا، تو اس جہاز کو باندھ دیتے ہیں۔ تو اب ایک جہاز جا رہا ہے سمندر کے اندر، کوئی آدمی اس کے اوپر عرشے پر کھڑا ہے، اس طرح کنارے پر دیکھ رہا تھا، ویسے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ جہاز سے نیچے گرا سمندر میں۔ لیکن جتنی دیر میں وہ، چونکہ جہاز کافی اونچا ہوتا ہے، ایسے نیچے آ رہا تھا، آتے آتے اس کا ہاتھ ایک کڑے میں پڑ گیا۔ جس وقت وہ گر رہا تھا تو اس وقت اس کے دل میں یہ بات تھی کہ بس اب میں گیا مرا، لیکن ایسے گرتے 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 اچانک اس کا ہاتھ ایک کڑے میں پڑ گیا اور وہ لٹک گیا، تو پھر کچھ تسلی ہو جاتی ہے، بس یہ کڑا ہاتھ میں آ گیا نا تو اب میں بچ جاؤں گا، اب کوئی نہ کوئی اوپر سے آئیں گے، رسی پھینکے گا، میں بچ۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جس نے دین اسلام کا یہ کڑا ایک مرتبہ ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو بس وہ بچ گیا۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، جو دین کی طرف آیا اور دین پر چلنا شروع کیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اس فرمایا کہ اس زمین پر جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندروں کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر یہ سیاہی بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، یعنی سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس قلم کے ساتھ، ان قلموں کے ساتھ اللہ کی تعریف، اللہ کی کلمات، اللہ کے کارنامے، اللہ کی قدرتیں اگر کوئی لکھنا شروع کرے تو یہ گھس گھس کر قلمیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ 7 سمندر جو ہیں، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنی، یعنی اللہ اتنی عظیم ذات ہے۔
فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور یہ سمندر 7 سمندر اس کے ساتھ ملا کر سیاہی بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔